بادشاہ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے، انہیں قید کی تریکیوں میں پھینک دیا۔ ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش۔ مولا بخش ایک قدیم اور معمر ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی آتے بالکل انسانوں کی سی تھی۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا، اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی جب بیٹھا ہوتا تو دوسرے ہاتھیوں کے پورے قد کے برابر ہوتا تھا۔ خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، کسی آدمی کو سوائے فوج اور پروٹوکول آفیسر کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی، اس سے ایک دن پہلے فوجدار جا کر حکم سنا دیتا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ۔ جس وقت بادشاہ سلامت ہوادار سواری میں نکار خانے کے دروازے سے برآمد ہوتے، مولا بخش چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا۔ جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہو لیں اور خواص نہ بیٹھ جائیں، کیا مجال کہ جنبش ہی کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو جاتا اور فوجدار اشارہ کرتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پاتا پھر ویسا ہی مست ہوتا اور کسی کو قریب نہ آنے دیتا۔ جب شاہی فیل خانے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانا پانی چھوڑ دیا۔ فیل بان نے جا کر سانڈرس صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ سانڈرس صاحب کو یقین آیا، فیل بان کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم خود چل کر دیکھ کے کھلائیں گے، اور وہ 5 روپے جو آج کل کے لحاظ سے ہزاروں روپے کے لڈو اور کچھ کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچے اور شیرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھ دیا۔ ہاتھی نے جھلا کر ٹوکرے کو اس طرح مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شیرینی بکھر گئی۔ سانڈرس صاحب بولے، باغی ہاتھی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کر دیا، لیکن کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کے بدلے خرید لیا۔ فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھٹ گئی۔ ہلدی کی گرا بیچنے والے کے دروازے تک چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی صدمے کی وجہ سے کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔